علیکم احمداد سمرو، ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن کا معاملہ، تقرر کا معاملہ اور پرانے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کیا ہوگا، یہ باتیں اب خبروں میں ہیں، چرچوں میں ہیں۔ سوموار سے بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے پاکستان میں، اور یہ تبدیلی طوفانی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اس طوفان میں جو آئے گا وہ رگڑا جائے گا۔ شاید ہی کوئی بچ پائے، بچے گا وہی جو آئین اور قانون کے تحت چلے گا، یا کم از کم جو ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کرے گا۔ سوموار یعنی 18 ستمبر، اور اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب، موجودہ چیف جسٹس، ان کا آخری دن ہے، اور وہ آخری دن کل ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ وہ ہفتے کے دن کوئی ایکٹیویٹی کر لیں گے، کوئی فیصلہ سنانے کے لیے عدالت آ کر بیٹھ جائیں گے۔ چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس صاحب اتوار کو بھی عدالت لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ورکنگ ڈیز کی بات کی جائے تو پھر کل جمعہ ہے، اور جمعہ ان کا آخری جمعہ ہوگا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر، اور پھر 2 دن بیچ میں، کیونکہ 16 کو ریٹائر ہو جائیں گے، اور 17 کو اتوار ہے، اور پھر سوموار سے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب، یا قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ اتوار کو بھی اپنا عہدہ سنبھال سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال سوموار پریکٹیکلی 18 ستمبر سے قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ براجمان ہو جائیں گے چیف جسٹس کی کرسی پر۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور فیض حمید، ان کا بہت قریبی تعلق ہے، اور کون سا تعلق ہے اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا، اور یہ تعلق کافی ساری چیزوں کو جو ہے وہ چیف جسٹس بننے کے بعد ان میں کافی ساری چیزیں جو ماضی میں ہوتی رہی ہیں، وہ حساب کتاب اس تعلق کی وجہ سے سامنے آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہوگا حساب کتاب، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے مسلسل ایک چیز، اور کافی دنوں سے یہ چل رہی ہے، آج نہیں چل رہی، کئی مہینوں سے چل رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے موجودہ ندیم انجم، 15 ستمبر کو یا 16 ستمبر کو ان کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہے، اور ان کی ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ کبھی کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے کہ جناب فیصلہ ہو گیا۔ ابھی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو سلیم صافی صاحب نے بھی ایک ایسا ٹویٹ کیا، اور اس پر ان سے متی اللہ جان نے سوال کیا کہ جی کوئی ڈرے، کیونکہ صافی صاحب نے کہا کہ جو خوش ہو رہے ہیں وہ خوش نہ ہوں، اور مطلب اس طرح کا کوئی انہوں نے، تو اس پر متی اللہ جان صاحب نے کہا کہ جو آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، وہ ذرا ایکسپلین کریں کہ آپ کا اپنا موقف کیا ہے اس معاملے پر۔ یہی باتیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق بھی کہی جا رہی ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو جو لوگ خوش ہو رہے ہیں وہ خوش نہ ہوں، اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب جو آ کر عمران خان صاحب کو چنیں گے وہ بھی خوش نہ ہوں، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمیں قاضی فائزہ صاحب آ کر فائدہ دیں گے، یا ہماری سائیڈ لیں گے، یا ہمیں سپورٹ دیں گے، جس طرح عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے سپورٹ ملتی رہی ہے، تو اس طرح کوئی نون لیگ کو یا آنے والی کسی حکومت کو قاضی فائزہ صاحب کو یا سیاسی پارٹی کو قاضی فائزہ صاحب سے فائدہ ہوگا، تو وہ بھی کوئی زیادہ جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار نہ رہے۔ تو بہرحال تو معاملہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن کا، اس پر اب سوشل میڈیا پر چرچا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، اور وہ اپنے وقت پر چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایکسٹینشن تو نہیں ہو رہی، لیکن وقت پر بھی نہیں جائیں گے، ٹل فردر آرڈر ان کو کہا گیا کہ جی آپ اس آفس میں اس عہدے پر بیٹھے رہیں، براجمان رہیں۔ ابھی تک کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں آیا، آفیشیلی حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہے، وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وزیر اعظم آرمی چیف کی مرضی کے بغیر اس طرح کے فیصلے نہیں کیا کرتے۔ ماضی میں ایک آدھ ایکسٹینشن ڈی جی آئی ایس آئی کی ہمارے سامنے ہے، اور جو ماضی قریب میں ہے وہ ایکسٹینشن ہے جنرل شجاع پاشا صاحب کی، پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی، 1 سال کی۔ اچھا وہ خاموشی کے ساتھ ہو گئی تھی، اس پہ کوئی بوال نہیں کھڑا ہوا تھا، جنہوں نے تنقید کرنی تھی بعد میں کی، شروع میں ایسا کوئی نہیں تھی، ہلچل مچی ہوئی، کوئی لابنگ نہیں ہو رہی تھی، کوئی شور شرابہ، جو بھی آصف زرداری صاحب نے اندر خاتے جو کچھ کرنا تھا، انہوں نے جو بھی جگاڑ لگانے تھے، ان کے معاملات تھے، ان کی حکومت چلنے نہیں دی جا رہی تھی۔ افتخار چودھری صاحب نے حکومت کو گھیرا ہوا تھا، جنرل کیانی صاحب کبھی ادھر جگاڑ لگا رہے ہوتے تھے، کبھی ادھر لگا رہے ہوتے تھے، تو زرداری صاحب نے اس وقت ایکسٹینشن دے کر اپنی حکومت بچانے کی جو ہے وہ کوشش کی، ظاہر اس میں کامیاب ہو گئے، تو وہ خاموشی سے ہو گیا تھا ایکسٹینشن کا معاملہ۔ ایون جنرل کیانی صاحب کو جو 3 سال کی ایکسٹینشن دی گئی، اس پر وہ
اپنا جو ایک پروگرام کرتے تھے بنانا جیو پر، چودھری برادران جو ہیں، خالد چودھری اور خالد بٹ اور ایک اور، تو انہوں نے ایک پروگرام میں یوسف رضا گیلانی بن کے ایک سوال کیا تھا، ڈمی یوسف رضا گیلانی بنے تھے، تو سوال ہوا تھا گیلانی صاحب سے کہ جی دیکھیں ڈمی سے کہ آپ نے آدھی رات کو جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے لیے تقریر کیوں کر دی، قوم سے خطاب کیوں کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی خطاب ہونا تھا، یا میں کرتا یا وہ آ کر کرتا، یعنی یا تو کیانی صاحب آ کر کہتے کہ عزیز ہم وطنوں، اور اس کے بعد حکومت ختم اور ماشاء اللہ، میرے پاس آپشن یہ تھا کہ میں خطاب کر کے کیانی صاحب کو جی آپ 3 سال بیٹھے رہے، کوئی نہیں آپ کو چھیڑتا، ایک وہ ایکسٹینشن تھی۔ اچھا، اس ایکسٹینشن پر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اگر ہوتا تو ایکسٹینشن نہ دیتا، اور نواز شریف صاحب نے پروف بھی کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایکسٹینشنیں اداروں کو تباہ کر دیتی ہیں، لیکن پھر عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، سب کے سامنے ہے، اور جس طرح وہ ایکسٹینشن دی گئی اور جس طرح معاملے کو متنازع بنایا گیا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس پر میں آتا ہوں، نواز شریف صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے مجبور کرنے کے لیے جو دھرنے تھے 2014 کے وہ دلوائے گئے تھے، وہ دھرنے مطلب اس میں نواز شریف صاحب کو جنرل راحیل شریف نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے، اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی دھرنوں کی وجہ سے مشرف صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب ڈٹے رہے، انہوں نے کہا ایکسٹینشن نہیں۔ نواز شریف صاحب اس معاملے میں ان کا جو ریکارڈ ہے بڑا اچھا ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہوتے، کہ ٹھیک ہے ایک بندہ آیا 3 سال کے لیے، 3 سال کے لیے چلا جائے اس کے بعد۔ لیکن عمران خان صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی، اس ایکسٹینشن کو پھر مسلم لیگ نون نے سپورٹ کی۔ نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا اور پریشر ایک بلڈ ہو گیا تھا، اور عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو لگا کہ جی ایک قمر جاوید باجوہ اگر چلے گئے، اور ظاہر ہے پروجیکٹ عمران خان کے خالق تھے، اگر خالق چلے گئے تو پھر اپنا کیا ہوگا، اگر مالک چلے گئے تو پھر اپنا کیا ہوگا، تو خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دے دی تھی، اور ایکسٹینشن کے لیے ایک معاملہ چلا گیا تھا، عدالت میں کوئی لے کر گیا تھا، عدالت نے معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا تھا، اور پارلیمنٹ میں قانون سازی، عدالت نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرے، یہ کیا بنا ہوا ہے کہ جی جو آتا ہے ایکسٹینشن مانگ لیتا ہے۔ تو پارلیمنٹ میں قانون سازی کو نون لیگ نے غیر مشروط سپورٹ کیا تھا، خواجہ آصف اس میں پیش تھے، اور اس میں پھر وہ اپنا خواجہ آصف صاحب نے اپنے پیچھے اس پر اعتراف بھی کیا ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں ایکسٹینشن والی، لیکن بہرحال اس میں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو اپنا اس ایکسٹینشن کی گارنٹی کے طور پر نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت ملی تھی، اور نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے۔ تو بہرحال تو وہ یہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں خاص طور پر ایکسٹینشن جو ہے وہ بڑا ایک متنازع معاملہ رہی۔ پھر آخری جو DGISI تھے پچھلے، فیض حمید صاحب، 6 اکتوبر 2022 کو 21 کو ان کے تبادلے کا ایک نوٹیفیکیشن یا ایک ٹویٹر پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا DGISPR کی جانب سے کہ فیض حمید کو تبدیل کر کے جنرل ندیم انجم صاحب کو لگایا گیا DGISI۔ عمران خان صاحب نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے فیض حمید صاحب کو، پھر اس پر وہ کئی موقف بدلتے رہے، کبھی کہا کہ جناب میں افغانستان سے امریکہ نکل رہا تھا تو وہاں ہمیں ضرورت تھی، تو میں چاہتا تھا کہ سردیوں تک فیض حمید ہمارے ساتھ رہے، پھر کہا کہ میرے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی، میری حکومت گرانے کی ایک سازش ہو رہی تھی، تو میں نے وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے میں نے چاہا تھا کہ جی قابل اعتماد DGISI کا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ چاہا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد ناکام کروانے کے لیے فیض حمید صاحب کو میں رکھوں DGISI۔ بڑا متنازع معاملہ بن گیا تھا، 1-1.25 مہینہ اس پہ اچھا خاصا شور شرابہ ہوا تھا، لیکن بہرحال فائنلی پھر ان کو جانا پڑا، اور بطور کور کمانڈر پشاور فیض حمید صاحب کو تعینات کر کے ندیم انجم صاحب کو لگایا گیا۔ اب پھر ندیم انجم صاحب کے معاملے پر خبریں چل رہی ہیں کہ جی وہ ان کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ وقت پر ریٹائر ہو رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ریٹین ہو رہا ہے۔ بہرحال آفیشیلی کوئی چیز نہیں ہے، سوشل میڈیا پر چیزیں ہیں، میڈیا پر ایون آفیشیل جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، ٹریڈیشنل میڈیا ہے، اس میں بھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن اب جب سنجیدہ صحافیوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیے تو پھر میں اس پر بات کر رہا ہوں، ادروائز یہ معاملہ بہت کئی ماہ سے چل رہا ہے ڈسکشن میں، مطلب آپ بیٹھیں گے کہیں تو لوگ آپ سے اگر سوال پوچھیں گے کہ جی سنا ہے کہ جی جنرل ندیم انجم صاحب کو بھی ایکسٹینشن مل رہی ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال اب ندیم انجم صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے
وہ ریٹائر ہو کر چلے جاتے ہیں، ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے، ایکسٹینشن کی ایک ریت تو پڑی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا، ممکن ہے وہ ایکسٹینشن ان کو مل جائے یا کچھ عرصے کے لیے، جس طرح کیانی صاحب کو 1 سال، اپنا شجاع پاشا صاحب کو 1 سال کی مل گئی تھی ایکسٹینشن، شاید اس طرح کی مل جائے۔ لیکن اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ کل آخری دن ہے چیف جسٹس صاحب کا، قاضی اپنا جسٹس رضا بندیال صاحب کا، کل کر لیں یا پرسوں کر لیں، 2 دن۔ تو اس کے بعد جسٹس قاضی فائز صاحب، اب ذرا قاضی فائز صاحب کی بطور جج تھوڑا سا پیچھے اگر نظر دوڑائیں تو ان کے جو سب سے زیادہ فیصلے جن سے سیاسی پارٹیاں ناراض اور نالا رہیں، ایک تو جب وہ چیف جسٹس تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، تو اس وقت میمو گیٹ اسکینڈل آیا تھا، 1 رکنی کمیشن بنا دیا تھا نواز شریف صاحب کی پٹیشن پر، بغیر نوٹس دیے ہوئے جسٹس افتخار چودھری نے، وہ چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے کمیشن بٹھا دیا تھا۔ اس کمیشن کی رپورٹ جب آئی تھی تو پیپلز پارٹی نے اسے مسترد کر دیا تھا، اور وہ کمیشن جسٹس قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں تھا، 1 رکنی۔ اس کے بعد جب نون لیگ کی حکومت آئی تو آپ کو یاد ہوگا سول ہاسپٹل کوئٹہ میں ایک وکیل کا قتل ہوتا ہے، اور وکیل برادری ادھر اکٹھی ہو جاتی ہے وہاں پر، تو وہاں پر خودکش دھماکہ ہو جاتا ہے، جس میں بلوچستان کی ساری کریم، جو جتنے اعلیٰ پائے کے وکیل تھے بلوچستان کے، وکیل جو ہوتے ہیں وہ سیاسی اور سماجی طور پر معاشرے میں کریم کی حیثیت رکھتے ہیں، بڑا مطلب کریم ہوتے ہیں معاشرے کی، امپورٹنٹ ان کی حیثیت ہوتی ہے، پولیٹیکلی اویئرنیس پھیلاتے ہیں اور ایکٹیو ہوتے ہیں زیادہ۔ وکیلوں کی پوری کریم اڑا دی گئی تھی، تو اس پر کمیشن بنا تھا، جسٹس قاضی فائز صاحب نے رپورٹ دی، چودھری نثار علی خان صاحب ناراض ہو گئے ان سے، اور انہوں نے بطور وزیر داخلہ پہلی جو پریس کانفرنس جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف سرکاری طور پر ہوئی تھی، وہ عمران خان کے دور میں نہیں ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی نون لیگ کے دور میں۔ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر کے جسٹس قاضی فائز صاحب کے کردار پر انگلیاں اٹھائی تھیں۔ پھر فیض آباد دھرنا، فیض آباد دھرنے پر سہولت کاری کا الزام نہیں لگا، بلکہ عدالت نے فیصلہ دیا، قاضی فائز صاحب کی عدالت نے، اس خود نوٹس تھا، اور اس میں انہوں نے فیصلے میں ذمہ دار قرار دیا تھا جنرل فیض حمید کو بطور ڈی جی سی کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا ہے، اور پھر کیونکہ پیسے تقسیم کرنے والا تو سب کے سامنے تھا، اور پھر انہوں نے یہ اپنے فیصلے میں آرڈر میں لکھا تھا، سفارش نہیں، جج کا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا، کہ یہ صاحب جو ہیں فیض حمید کسی اور عہدے پر لگائے جانے کے قابل نہیں ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عمران خان کی حکومت آتی ہے، ڈی جی آئی ایس اے بن جاتے ہیں، ان کو ڈی جی آئی ایس اے لگا دیا جاتا ہے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹا کر، وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، فیض حمید کو عمران خان صاحب کے لیے سازشیں کر رہے تھے، ڈی جی آئی ایس اے لگایا گیا۔ آئی ایس آئی کے سیاست میں کردار کے متعلق ان کے فیصلے میں بہت کلیئر احکامات تھے۔ دوسرا معاملہ، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، انہوں نے راولپنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جی آئی ایس آئی بینچز بنوا رہی ہے، آئی ایس آئی ہمیں آ کر اپروچ کرتی ہے کہ نواز شریف کی اور مریم نواز کی ضمانتیں نہیں ہونے دینی، بجائے شوکت عزیز صدیقی کے اس جو انکشاف تھا، وہ جج کا الزام نہیں ہوتا، جج جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بات ایویں نہیں ہوتی، بطور جج وہ بات کر رہے تھے، اس انکشاف پر کوئی کمیشن بننے کے، کوئی انکوائری ہونے کے، ماشاءاللہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے انہوں نے جناب ان کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ججی سے ہٹا دیا، برطرف کر دیا۔ ان کی پٹیشن اور اس میں اپیل ان کا بیان حلفی، سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی، اپیل دائر کی اپنی برطرفی کے خلاف، اور اس میں بیان حلفی جس میں وہ فیض حمید کے اوپر ایک ایک چیز تاریخ کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے، اور اس بیان حلفی کی وجہ سے مریم نواز کی بریت ہوئی سپریم کورٹ، اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ان کو سزا ہوئی تھی۔ تو یہ 2 معاملات بڑے امپورٹنٹ معاملات پڑے ہوئے ہیں، جس میں ایک چیف جسٹس جو آنے والے چیف جسٹس ہیں 2 دن کے بعد جو بیٹھ جائیں گے کرسی پر، جس میں ان کا اپنا فیصلہ۔ تو فیض حمید صاحب کی بچت، جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کی بچت جسٹس قاضی فائز صاحب کے دور میں ممکن نظر نہیں آتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے فیصلے، فیض آباد دھرنے والا فیصلہ ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ ظاہر عمل درآمد کروائیں گے،
شوکت عزیز صدیقی کی اپیل جو پڑی ہوئی ہے، کیا اس سے، کیونکہ اسی طرح جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف سازش کی تھی فیض حمید نے، ان کو ہٹانے کے لیے ایک ریفرنس بنوایا گیا تھا فیض آباد دھرنے کے بعد عمران خان کی حکومت کے ساتھ مل کے، اور جس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اپنا برطرف کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے، قاضی فائصہ صاحب ذرا انہوں نے اپنی جنگ اچھے طریقے سے لڑی اور وہ بچ گئے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب وہ تو یوں حلوہ ہوئے ثابت اور ان کو اکھا گئے، ان کی نوکری چلی گئی، اور ان کی اپیل ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ اس کی اپنا سماعتیں ہونا شروع ہوئی۔ تو وہ اپیل جسٹس قاضی فائصہ صاحب کیا اس کو نظر انداز کر لیں گے، یا وہ اپیل ظاہر سنی جائے گی؟ ظاہر قاضی فائصہ صاحب اس کو سنیں گے۔ تو پھر جب یہ معاملات آئیں گے تو پھر فیض حمید کا کیا ہوگا؟ وہ جو اکثر ایک سوال ہوتا ہے نا، کبھی خبر آتی ہے کہ فیض حمید ہاؤس اریسٹ ہو گئے، کبھی خبر آتی ہے کہ نہیں ہاؤس اریسٹ نہیں ہے، وہ ذرا انڈر سرویلنس ہے، ان کو احکامات ہیں کہ جی آپ نے یہ ایریا چھوڑ کر جانا ہے تو آپ نے بتا کر جانا ہوگا، ان کے اوپر پراپر نگرانی کی جا رہی ہے۔ تو جب چیف جسٹس بیٹھیں گے قاضی فائصہ صاحب، اور سوموار کے بعد جب ان کی اپنا سربراہی میں سپریم کورٹ نے آگے جانا ہوگا، تو فیض حمید مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پہلا مدعا ہوں گے جو سپریم کورٹ میں آئے گا، اور پھر سپریم کورٹ اگر قاضی فائصہ صاحب وغیرہ آئین اور قانون کے اوپر چلنے کے جو وہ باتیں کرتے ہیں، اگر ان پر وہ عمل درآمد کریں گے تو فیض حمید صاحب باہر نظر نہیں آتے فیض حمید صاحب کے خلاف، اور پھر ان کو تقرر کر کے ان کو ترقیاں دینے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، یعنی باجوہ صاحب بھی اب رگڑے میں آئیں گے جب چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب بیٹھیں گے۔ قاضی فائصہ صاحب نے ابھی تقرر سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں چینجز کرنا شروع کر دی ہیں۔ عبدالرزاق رجسٹرار سپریم کورٹ کے، ان کو ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ ایڈیشنل رجسٹرار عامر رانا کو اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھیں گے تو پھر وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، سوموار کے بعد ایک طوفانی سی تبدیلی آئے گی، تو وہ محسوس بھی ہوگی، نظر بھی آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔